أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حضرات محترم، جیسے جیسے زندگی کا وقت گزر رہا ہے، ہمارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلہ طویل ہوتا جا رہا ہے. امت کے اندر بگاڑ اور فتنے حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے جب اپنی کلام اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت امت کو اس بات سے خبردار کیا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی. من قبل فطال علیہم الامد، جب ان کے اور نبی کے درمیان وقفہ زیادہ ہو گیا. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، سب کے سب گناہوں میں مبتلا ہو گئے. آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی العیاذ باللہ کیفیت یہ ہے کہ جس چیز پہ ہمارے دین کی بنیاد کھڑی تھی، اب وہ چیز ہی ہمارے پاس نہیں رہی. اسی کے متعلق آج گزارشات کرنی ہے، وہ ہے طہارت، پاکیزگی، عفت و پاک دامنی. ہمارا دین اسی بنیاد پہ کھڑا ہے. اگر ایک مسلمان کے پاس طہارت کی نعمت نہیں ہے، اسے مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک غیر مسلمان اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے فوری کلمہ نہیں پڑھایا جاتا، پہلے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو پاک کرو، غسل کرو، پھر تمہیں کلمہ پڑھایا جائے گا. پاکیزگی کے علاوہ اسلام کے دروازے میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں
اسلام نے ہمیں حکم دیا، ایک بیٹا یا بیٹی جب پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز کا حکم ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آ کے پہلا سانس لیتا ہے تو اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اب یہ ماں کے رحم سے باہر آ گیا، اس وقت تک اس کے لیے یہ چیز جائز تھی کہ یہ رحم کی گندگی کے اندر اس کی زندگی تھی، لیکن جب یہ دنیا میں آ گیا تو سب سے پہلا کام یہ کرو، اسے پاک کرو، اسے غسل دو۔ اگر خدا نخواستہ وہ بچہ بیمار نہیں ہے یا اسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتا تو الگ بات ہے، اگر بچہ تندرست پیدا ہوا ہے تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے، اس کے جسم کو پاک کیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پہلے لوگوں کو ہم ان پڑھ کہتے تھے، اجڑ کہتے تھے، لیکن انہیں ان چیزوں کا احساس تھا کہ اسلام کے اندر پاکیزگی کے علاوہ زندگی نہیں ہے۔ اسی طرح ماں جب بچہ جنتی ہے یا اس کے ایسے معذوری کے ایام آتے ہیں جب وہ پاک نہیں ہوتی، کہا تم نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ تمہاری زندگی کی کمی ہے جو تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ یعنی اسلام کے اندر رہتے ہوئے اگر پاکیزگی نہیں ہے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے ہی وہ ان معذوری کے ایام میں فارغ ہوتی ہے، اسے سب سے پہلا حکم ہے کہ غسل کر کے اپنے جسم کو صاف کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلے جو وقت تھا ہم یہ بات دیکھتے تھے، ہم نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی کہ پیمپر نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ اگر کوئی بچہ پیشاب پخانہ کرتا تو اس وقت روتا رہتا جب تک ماں اسے صاف نہ کر دیتی۔ اب 24 گھنٹے ہمارے بچے آلودگی اور گندگی کے اندر رہتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صاف رکھ سکیں۔ ہم نے صرف اپنا وقت جو ہے بچانے کے لیے، اپنی محنت اور مشقت کو بچانے کے لیے انہیں فل وقت میں ایک پلیدگی اور گندگی کے اندر رکھتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں کہتا ہے بے شک وہ بچہ نابالغ ہے، اس پہ قلم اٹھا لیا گیا، اس کے عمل کو لکھا نہیں جاتا، لیکن اللہ اس کے متعلق بھی کہتی ہیں اسے پاک۔ حتیٰ کہ ایک ماں وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ اس وقت حالت جنابت میں ہے، بچہ رو پڑا، اس نے دودھ پینا ہے یا خدا نخواستہ اس نے خود کچھ کھانا ہے، تو کہا پہلے وضو کرو، غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرو۔ ایک مسلمان کے ذہن میں پاکیزگی، طہارت کا احساس ہر وقت ہونا چاہیے۔ پہلے وضو کرو پھر اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، پہلے وضو کرو پھر لقمہ اپنے منہ میں ڈالو۔ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ حالت جنابت میں ہو تو تم اسی طرح کھانا پینا شروع کر دو۔ یہ ساری باتیں ہم بھول چکے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم نے صرف اپنے اپنے فرقے کے گرد دائرہ لگا لیا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، صحیح ثابت کرنے کے لیے ہر سچ جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا میرا بھائی وہ اپنا فرقہ صحیح ثابت کرنے کے لیے جو اس کے من میں آتا ہے کہتا ہے۔ جو اصل بنیاد ہے ہماری، ہم اسے بھول چکے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان باتوں کو جو آج میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، میں بھی اپنی کوتاہی، اسے اپنی غفلت تصور کرتا ہوں، لیکن جب ہم معاشرے کے اندر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، لوگوں کو احساس نہیں دلا رہے کہ ہم اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہمارے پاس پاکیزگی، طہارت نہیں ہے، عفت و پاک دامنی نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا بچہ
جب جوان ہوتا ہے، شعور کی آنکھیں کھولتا ہے، تو اسے استنجا نام کی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ جہاں دل چاہتا ہے پیشاب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاکیزگی نہیں اختیار کرتا، وہ پلیدگی میں رہتا ہے. اور ایسی حالت میں ہی شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہم جب واش روم میں جاتے ہیں، بیت الخلا میں جاتے ہیں، تو کیا حکم ہے کہ اب تم حالت طہارت میں نہیں ہوگے جب تم پیشاب یا پخانے کے لیے بیٹھے ہو. اس لیے داخل ہوتے ہی کہا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. نبی کریم نے فرمایا جب تم ننگے بیٹھتے ہو شیاطین تمہاری شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. جب تم بسم اللہ کہتے ہو تو اس بسم اللہ اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارے اور شیاطین کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، وہ تمہارے ننگ کو نہیں دیکھ سکتے. اور جب تم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ہر خبیث جن سے اور جننی سے مجھے اپنی پناہ عطا کر دے. اللہ اسے پناہ عطا کر دیتے ہیں. جب انسان حالت طہارت میں نہیں ہوتا تو اس وقت شیطان کا اس پہ غلبہ ہو سکتا ہے، شیطان کا وار اس پہ چل سکتا ہے. ایسے حالات میں انسان، اللہ رب العزت نے کہا میری پناہ طلب کر لیا کرو تاکہ شیطان تم پہ غلبہ حاصل نہ کر سکے. اب تو واش روم کیا، چلتے پھرتے سارا دن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی بھائی مسلمان بہن کو کہا جائے کہ آؤ نماز کے لیے، ایک ہی ہے، جسم پاک نہیں ہے، لباس پاک نہیں ہے. ذرا سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کون ہیں؟ دو لوگ ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے دو قسم کے لوگوں سے. ایک وہ جو خطا کر کے گناہ کر کے پریشان ہوتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو اپنے گناہوں پہ مصر ہیں، اپنے گناہوں پہ فخر کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور دوسرا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، جس بات پہ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ. چلتے چلتے آپ نے کہا تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم. حضرت ابو رافع بڑے پریشان ہوئے، کھڑے ہو گئے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، رسول اللہ نے مجھے یہ بات فرمائی، تف ہے تم پہ، افسوس ہے تم. پھر بھاگ کے رسول اللہ کے ساتھ ملے تو آپ نے پوچھا ابو رافع تم کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور میں پریشان ہوں کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے علاوہ تھا ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں دو قبروں کے قریب سے گزرا، اللہ نے ان کا حال مجھے دکھایا، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. اور ابو رافع کسی بہت بڑی بات پہ عذاب نہیں ہو رہا تھا. ایک شخص وہ تھا جو لوگوں کی غیبت کرتا تھا. غیبت اسے کہتے ہیں چغلی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کے عیب کا پتہ چل جائے کہ اس شخص سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اسے بدنام کرنے کے لیے معاشرے میں پھیلانا شروع کرتے ہیں. اور یہ اس کے اتنی بڑی سزا ہے. نبی کریم اللہ نے قرآن کریم سورۃ حجرات میں فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی فوت ہو جائے وہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم ناپسند کرو گے. تو پھر اسی طرح یہ بھی بات مت پسند کرو کہ تمہارے بھائی کے عیب کا تمہیں پتہ چلا ہے تو اس کو پھیلاتے رہو. دوسرا فرمایا کہ دوسرا یہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، احساس نہیں کرتا تھا کہ میرے جسم پہ کوئی چھینٹیں پڑ گئی ہیں،
اور وہ پاکیزگی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، صرف اس وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ میرے بھائیو، طہارت کے اندر ہی میں نے عرض کیا شیطان وار کرتا ہے۔ جب طہارت نہیں ہوگی تو یقینی بات ہے وہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا۔ سورت مریم کے اندر اللہ نے نبیوں کے بعض بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 10 نبیوں کا تذکرہ، شروع میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے یحییٰ کا تذکرہ، پھر مریم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے عیسیٰ کا تذکرہ، پھر سیدنا ابراہیم کا تذکرہ، پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل، موسیٰ کا، ادریس کا تذکرہ، اور کہنے لگے 10 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی تعریف و توصیف کرنے کے بعد کہنے لگے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ان کی اولاد میں ناخلف لوگ پیدا ہو گئے۔ ناخلف کیوں؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازوں کو جب ضائع کیا تو پھر گندگی، غلاظت، زنا، بدکاری، بدماشی، فحاشی کے اندر پڑ گئے۔ پھر میں نے یہ نہیں لحاظ کیا یہ نبیوں کے بیٹے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں انہیں داخل کروں گا۔ تو آج ہم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پاکیزگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے دور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو جمعے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب نماز نہیں ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق نہیں ہوگا، اللہ سے ملاقات کا من نہیں ہوگا، تو پاکیزگی نہیں، اور پاکیزگی نہیں تو پھر گندگی میں انسان مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، یہ سورت المؤمنون 18واں پارہ ہے، آغاز میں اللہ نے 10 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ ان میں کچھ صفات یہ تھی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، مراد کو پانے والے لوگ ہیں، جو ذلت و رسوائی سے بچنے والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دوسرا، والذین هم لفروجهم حافظون، میرے عزیز بھائیو، پاکیزگی 2 قسم کی ہے۔ ایک پاکیزگی ہے ظاہری، کہ انسان کا جسم پاک ہو، انسان کا لباس پاک ہو۔ ایک ہے اس کی باطنی، اس کی نظر پاک ہو، اس کا دل پاک ہو، اور اس کی شرمگاہ پاک ہو۔ جب انسان ظاہری پاکیزگی کو چھوڑتا ہے تو باطنی پاکیزگی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، انسان اس دلدل کے اندر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اس کے باوجود 5 باتوں سے پاکیزگی کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میں آپ اپنی آنکھوں کی خیانت سے پاکیزگی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ یہ جو خائن آنکھیں ہوتی ہیں، یہی انسان کو گندگی اور غلاظت اور برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہم طہر، سب سے پہلے اس بات کی دعا مانگی، طہر اعیننا من الخیانہ۔ دوسرا، یہ زبان جھوٹ بولتی ہے، دوسرے سے جھوٹی محبت کا اظہار کرتی ہے، اسے اپنی زبان کی خباثت سے اپنے دام میں لیتی ہے، اور اسے برائی پہ خود بھی اور دوسرے بھی برائی پہ آمادہ کرتی ہے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ،
یہ نفاق ہے کہ میرے ذہن میں آپ کے متعلق گندگی ہے لیکن بظاہر آپ کے لیے بڑا اچھا بن کے دیکھ رہا ہوں، اس کا نام منافقت ہے۔ کہا اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، یہ مال اور اعمال کے متعلق بھی اللہ سے پاکیزگی کی دعا مانگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، چونکہ آج عفت اور پاک دامنی کے متعلق عرض کرنا ہے، یہ اس لیے کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ نے کچھ ایسے رشتے بنائے ہیں کہ جو کسی بھی حالت میں قطعی محرم ہیں، ان کے ساتھ شادی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت یہ باتیں سن کے کانپ جاتے ہیں کہ ان مقدس رشتوں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر بدکاری ہو رہی ہے کہ جن کے ساتھ نکاح بھی اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ آج امت یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ 1400 سال پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میری امت بھی قدم بقدم، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح اہل کتاب کی طرح ہو جائیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور کون؟ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ ایک چھوٹے سے گو، جو ایک جانور ہے چھپکلی کی طرح بڑا ہوتا ہے، اگر وہ اس کی بل میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی کریں گے۔ جو آخری بات آپ نے فرمائی انسان کانپ جاتا ہے، آپ نے فرمایا اگر ایک یہودی یا عیسائی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو میری امت میں بھی ایسے ذلیل لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے گھروں میں یہ خباثت اور گندگی داخل ہو چکی ہے، اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے پاکیزگی کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے جسم سے نکال دیا۔ پھر ایسی باتیں کو ہونا انہونی نہیں ہوتی، جبکہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں العیاذ باللہ، یہ گندگی ہر جگہ پہنچ گئی ہے۔ جو معاشرے کے اندر سب سے مطہر اور اچھی جگہ تھی، مساجد اور مدارس، یہ بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے پاکیزگی کو خیر آباد کہہ دیا، اللہ نے ہمارے کردار کو برباد کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل ایمان کون ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، مجھ سے لکھوا لو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیا باتیں ہیں؟ کن 2 چیزوں کی ضمانت مانگتے ہیں؟ ہم دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی ضمانت تم دے دو، یہ غلط نہیں کہے گی، غلط نہیں بولے گی، جھوٹ نہیں کہے گی، بہتان نہیں لگائے گی، کسی کو غلط بیانی نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ دھوکہ اور ٹھگی نہیں کرے گی۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ نے زبان ایک دی ہے بولنے کے لیے، اسے روکنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں۔ اگر یہ اچھا بولتی ہے تو بولنے دو، اگر دونوں ہونٹوں سے اسے روک لو، یہی تمہاری بربادی کا سبب بن جائے گی۔ العیاذ باللہ۔ دوسرا فرمایا 2 رانوں کے درمیان، مرد ہے یا عورت، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے کہ میں اس سے کبھی غلط نہیں کروں گا، تو میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں کہ وہ شخص ضرور جنت میں چلے جائے گا۔ تو ہماری جنت کی ضمانت تب ہے جب ہم اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے اندر رکھیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ضمانت کے متعلق کوئی بات نہیں کہی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اللہ نے کسی کو اگر کسی چیز سے روکا ہے نا یہ کام نہیں کرنا، تو اس کا متبادل ایک جائز رستہ بھی دیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بدکاری سے منع کیا ہے تو اس کا جائز رستہ بھی دیا ہے نکاح، یہ ایک جائز رستہ ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے
اب دیکھیں جتنے بھی گناہ ہیں ان کی سزا بہت ہے، لیکن بدکاری زنا کی سزا جتنی سخت ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ اس سے یہ عمل ہو جاتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، اسے آدھا زمین میں گاڑ دو، پتھر مار مار کے مار دو۔ اس نے انسان جو اشرف المخلوقات تھا، جو سب سے زیادہ شرف والا تھا، اس نے اس کی نسل کو برباد کر دیا ایک غلط کاری کر کے۔ ایک ایسے شخص کو دنیا میں لائی جو اپنے باپ کا نام بھی نہیں بتا سکتا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خباثتیں تو اہل یورپ کے پاس تھی۔ آج کتنے بچے جو ہسپتالوں میں بے اولاد جوڑے لے آتے ہیں جن کے باپ کے متعلق کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ اس کا باپ کون تھا، اور ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ ہم سب فخر کرتے ہیں، لیکن ہمارا کردار رسول اللہ کے کردار سے میچ نہیں کرتا ہے۔ ہم ایک دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں جو رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں کہ آج مجھ پہ فرض ہے کہ میں نے ان کی مدد ضرور کرنی ہے۔ وہ تین کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المجاہد فی سبیل اللہ، وہ مجاہد جو خالص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، المقاتب الذی یرید الادا، وہ مقروض آدمی جو قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے دل میں بھی چاہت ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا، والناکح الذی یرید العفاف، جو نکاح اس لیے کرتا ہے میں گناہ سے بچ جاؤں، اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفت و پاک دامنی کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی نعمت سے نواز دے، اے اللہ مجھے پاک کر دے، تجھ سے زیادہ پاک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار باتوں کی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ مجھے گندگی سے، برائیوں سے، غلاظتوں سے بچا لے، والعفاف، عفاف کہتے ہیں عافیت، اے اللہ مجھے عفت و پاک دامنی عطا فرما، والغنا، اے اللہ مجھے تبندری عطا فرما۔ رسول اللہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ہم صرف رزق کے لیے مانگتے ہیں، اپنی مصیبتوں کے مداوع کے لیے مانگتے ہیں، اللہ سے پاکیزگی نہیں مانگتے۔ اگر ہم اللہ سے پاکیزگی مانگے اور برائی سے، غلاظت سے، بدکاری سے اللہ کی پناہ طلب کریں تو اللہ ہمیں بچا دے۔ لیکن یہ چیزیں ہماری دعاؤں کا حصہ نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی کی ترجیحات نہیں ہیں۔ اے امت اسلام، اس میں کوئی شک نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے اہم رکن ہیں، لیکن پاکیزگی، طہارت کے بغیر ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان، میں ہوں یا آپ، یہ بات یاد رکھیں، گناہ اور نیکی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ تھوڑی سی بھی گندگی ہو تو وہ منو پانی صاف بھی ہو تو اسے برباد کر دیتی ہے۔ تو ہم نیکی اور برائی دونوں کو ساتھ چلا کے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، یہ بات ہمارے اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، ایک مرد خوبصورت نوجوان اسے ایک حسب نسب والی خوبصورت عورت دعوت گناہ دیتی ہے، فقال، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک یہ عفت اور پاک دامنی والا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح عورت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عزیز بہنوں اور ماؤں، آج یہ وقت ہے کہ جن کے پاس اپنے گھر میں اپنے خامد ہیں اور خامد ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں اور ان کی خواہش کی تکمیل بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ باہر جا کے گند کھاتی ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے اس بات پہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات بتلائی، جو شخص اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کے ساتھ شرک نہیں کرتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دیتی ہے اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جاؤ جہاں چاہو جنت میں چلی جاؤ۔ تو تمہاری عصمت سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اگر یہ عصمت قائم نہ رہی تو ایک مسلمان خاتون کی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے 5واں پارہ اس کا آغاز پڑھ لیں، والمحصنات من النساء، جو تم میں پاک دامن عورتیں ہیں ان سے شادی کرو، اور 2 باتیں فرمائی، ولا متخذی اخدان، کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کو نہ بیاہ ہو جو چھپ کے یا ظاہراً دوستیاں کرتا ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور اسی طرح کہا ولا متخذات اخدان، اپنے اچھے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے نہ کرو جو ظاہراً یا چھپ کے کسی سے دوستی کرتی ہے۔ آج تو ہماری ایجوکیشن ہی، جب ہم ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی بھی ایسے ادارے نہیں رہے جو بیٹیوں کو الگ پڑھاتے ہوں اور بیٹوں کو الگ، ہر جگہ کو ایجوکیشن جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر کے رکھی، اور اس برائی کو برائی نہیں، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ گجرانوالہ کی ایک یونیورسٹی، وہاں اس وقت جو پرنسپل تھے بہت اچھے انسان تھے، وہ عموماً مختلف علماء کو بلاتے اور مجھ جیسے طالب علم کو بھی بلا لیتے۔ اسی طرح ایک لیکچر کے لیے میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے جو بات بتائی میں کام کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، مسلمان کیسے ہیں۔ کہنے لگے میں یونیورسٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نے کہا آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے ایک بیٹی کے والدین کو بلایا کہ یہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ اپنے کردار کو داغدار کر رہی ہے، اسے سمجھاؤ۔ کہنے لگا باپ تو نہ آیا تو اس کی ماں آئی، جب میں نے اس کو اس کے معاملات بتائے کہ یہ معاملہ کر رہی ہے تو مجھے اس نے جواب، کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا جواب دیا ہوگا۔ تو سچی بات ہے ایک غیرت مند ماں ہو یا باپ ہو وہ تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، یہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ کہنے لگے مجھے اس نے کہا آپ کو اپنی فیس سے مطلب ہونا چاہیے، میری بیٹی کیا کرتی ہے آپ کو اس کے کردار کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتی۔ یہاں تک بے غیرتی پہنچ چکی ہے، مائیں اپنی بیٹیوں کی حمایت میں ان کی دوستیاں کرواتی ہیں، اس کا نام اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ ہماری وہ تسبیحاں کہاں جائیں گی، ہمارے وہ وظائف کیا کریں گے جب ہمارے اندر کردار ہی نہیں ہوگا، جب
غلاظت نے ہمارے اندر ڈیرے ڈال دیے تو کون سا اسلام لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک نوجوان رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر ایک بات کی مجھے اجازت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا کس بات کی اجازت مانگتے ہو؟ کہنے لگا میں زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں لوگ اس کی طرف بڑھے، اس نے کیا بکواس کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا حوصلہ کرو، میں اس سے بات کرتا۔ آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا اور اسے کہا اتحبہ لامک، کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کوئی کرے؟ وہ فوراً بھڑک اٹھا، لو جی میری ماں کے ساتھ کیوں کرے کوئی؟ آپ نے فرمایا جس کے متعلق تو یہ سوچتا ہے وہ کسی کی ماں نہیں ہے؟ کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیوی کے ساتھ ایسا کوئی کرے، تیری بہن کے ساتھ کرے، تیری بیٹی کے ساتھ؟ جو رشتے مقدس تھے رسول اللہ نے ایک ایک گنایا۔ جب یہ سارے گنائے، ہر دفعہ وہ کہنے لگا میں یہ قطعاً پسند نہیں کرتا کہ ایسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے متعلق تیری سوچ ہے وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ پھر بھی آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے آپ نے اس کے لیے 3 دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ یہ آج تک خطائیں کرتا رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اور اس کو باعصمت بنا دے، یہ غلط کاری سے اللہ اسے روک لے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس نے پوری زندگی کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ تھے رسول اللہ کے ساتھی کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا یا رسول اللہ کوئی بات کہہ دیتے، پھر کس کی ضرورت تھی کہ وہ کام کر جاتا جو رسول اللہ نے منع کیا ہو۔ آج ہم سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی، ہم کتنی زندگی کے معاملات اور باتیں ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا تو دور کی بات ہے، ہر بات میں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، یہ فحاشی، بدکاری کو فروغ دینا، اور آج یقین جانیے سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا کا دور ہے۔ لوگ جو اللہ کے شعار ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور برائی کے فروغ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو طریقے بتاتے ہیں کہ تم برائی کا رستہ اپنے لیے آسان کیسے کر سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ نور میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی، بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جاؤ، ایک شخص جو نمازی ہے، کردار کا غازی ہے، ایک شخص حلال کھانے والا ہے، اس کی 90 سال بھی عمر ہو تو اس کے چہرے پہ کبھی آپ نحوست نہیں دیکھیں گے، اور ایک بدکار شخص، حرام خور، برائی کو پھیلانے والا یا برائی کرنے والا، وہ 50 سے اوپر نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ پھٹکار پڑ جاتی ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور نیک آدمی تو فوت بھی ہو جائے تو اس کی لاش پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ایسے انسان کیا ان کی زندگی اور کیا آخرت۔ اللہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ میرے عزیز بھائیو، انسان کے رشتوں میں سب سے مقدس اور مطہر اس کی ماں ہے۔ اس سے مقدس رشتہ کوئی نہیں ہے۔ مرد کے اعتبار سے باپ ٹھیک ہے، لیکن خواتین میں سب سے انسان کے لیے مقدس رشتہ اس کی ماں ہے۔ ہم ساری دنیا کی مائیں مل جائے رسول اللہ کی ایک زوجہ کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انہیں بھی حکم دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی میں دنیا میں دوسری بنائی ہی نہیں، لیکن تمہیں بھی حکم دیتا ہوں ان اتقیتن، ہمیشہ اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، کبھی کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عورت میری طرف مائل ہے۔ جبکہ اللہ نے نبی کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام قرار دیا ہے، قیامت تک ان کے ساتھ کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا رسول اللہ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد۔ اور ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، مائیں ہونے کے باوجود یہ حکم دیا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں میں نے کوئی نہیں بنائی۔ 22واں پارہ اس کی آیت نمبر 2 اپنے گھروں میں ضرور دیکھنا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ہماری طرف مائل ہے۔ ایسے انداز میں بات نہ کرنا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف طریقے سے جواب دینا۔ یہ تمہارے پاس سوال کے لیے آئیں گے، مسائل کو پوچھنے کے لیے آئیں گے، بھی ایسے انداز میں بات نہ کرنا کہ مریض آدمی، بیمار دل، منافق آدمی وہ یہ نہ سمجھ لے کہ ہماری طرف مائل ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، پھر حکم کیا دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو۔ عورت کا عظیم مقام اس کا گھر ہے، عورت بازار کی زینت نہیں ہے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تیسرا حکم یہ دیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلنا۔ وہ تبرج کیا تھا کہ خواتین لباس پہن کے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھ کے دونوں طرف سے لٹکا لیتی اور ان کی چست ظاہر ہوتی بس۔ آج تو دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، جتنے برانڈ ہیں 3 پیس بناتے ہی نہیں ہیں کہ دوپٹہ لباس کا حصہ ہی نہیں خواتین کا رہا۔ العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ 5واں حکم یہ دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرنا، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ یہ سب کچھ کیوں میں نے کیا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ پاکیزگی کے مخالفت چیزیں ہیں کہ خواتین باہر پھرتی رہیں، بے پرد پھرتی رہیں، وہ ایجوکیشن میں جائیں، ایسا طرز عمل اختیار کریں جس پہ ان کے کردار پہ حرف آئے۔ اللہ نے وہ نبی کی بیویوں کے لیے بھی رستے بند کر دیے۔
حتیٰ کہ جب پردے کا حکم آ گیا تو سورۃ نور میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تم نے اپنی ماؤں سے سوال بھی کرنا ہے تو پردے کے پیچھے کرنا ہے، کوئی نبی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، بے شک وہ تمہاری مائیں ہیں، تمہارا اور ان کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے کہ ان سے کبھی سوال نہ کرنا، لیکن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کرنا۔ میرے بھائی، عمومی طور پہ ہوتا ہے جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو عزیز بھائی سوچتے ہیں جی زمانہ بدل چکا، زمانہ ایک ہی ہے، یہ کبھی نہیں بدلا، ہم بدلتے ہیں، ہمارے رویے بدلتے ہیں، زمانہ نہیں بدلتا۔ زمانے کا مالک اللہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان یوما عند ربک کالف سنہ، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو زمانہ کیسے بدل گیا؟ اللہ کا ایک دن 1.5 دن ہوا ہے جب سے رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو 1.5 دن میں کون سا زمانہ بدل گیا؟ ہمارا 1000 سال گزر جاتا ہے، اللہ کا ایک دن ہے وہ۔ ان یوما عند ربک کالف سنہ، تو زمانہ نہیں بدلتا، ہم بدلتے ہیں۔ ہمارے بدلنے نہ بدلنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، جو اللہ کا حکم پہلے دن نافذ ہو چکا قیامت تک کے لیے وہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، برائی کو برائی تصور نہ کیا جائے، اور یقین جانیے جب کوئی برائی بڑھتی ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ زیادہ مس جو ہے یہ حس کو ختم کر دیتی ہے۔ بعض طبیبوں کو دیکھا ہے جو نباز ہوتے ہیں، وہ عموماً اپنی انگلیوں پہ گلوز پہن کے رکھتے ہیں کہ میری مس نہ کسی چیز سے کر سکوں، جب میں نبض دیکھوں تو مجھے پتہ چل جائے کہ پہلے حکماء یہ کام کرتے تھے۔ تو عربی کا یہ مقولہ ہے جو مس ہے یہ حس کو ختم کر دیتی ہے، جس چیز کو چھوتے رہیں پھر اس میں حس ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک برائی عام ہو جائے تو لوگ اسے برائی تصور نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنی جگہ برائی ہے، اور اس برائی کا جو نقصان ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن لوگ احساس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جب کسی قوم کے اندر برائی عام ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، اللہ اس میں بڑی بڑی بری بیماریاں داخل کر دے، جو ان کے پہلے لوگوں میں کبھی بیماری نہیں ہوگی وہ ان میں اللہ پیدا کر دے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج سے 40 سال پہلے چلے جائیں، کوئی کینسر ہسپتال ہمارے ملک میں نہیں تھا، اور کینسر کے مریض بھی نہیں تھے۔ اب کون کون سی، یہ بون کا کینسر ہے، یہ دماغ کا کینسر ہے، یہ فلاں چیز کا کینسر ہے، یہ فلاں چیز کا کینسر ہے، کس اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہے۔ اور دوسرا نقصان قوموں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قوم یہ مختلف ہو جاتی ہے، سیاسی اعتبار، مذہبی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، ایک دوسرے کے خلاف بغض، اناد، اور ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری، یہ اس برائی کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ آخری بات عرض کر دوں، نبی کریم نے فرمایا
میں جب معراج پہ گیا مجھے میری امت کے ہر وہ گناہ گار اور ہر وہ نیک انسان کے متعلق دکھایا گیا کہ کس نیکی کے بدلے اللہ جنت میں کیا مقام دیں گے اور کس برائی کی کیا سزا ہوگی. لیکن صنفان من امتی، دو میری امت کی صنفیں ایسی ہیں، ایک مردوں میں ایک عورتوں میں، جنہیں میں نے نہیں دیکھا. یہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائی. ان میں آپ نے پہلی فرمایا کہ ایسی خواتین، نساء، ایسی خواتین کاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال اسمیہ، علی رؤوسہن، ان کے ایسی عورتیں کاسیات عاریات، جو بظاہر لباس پہنے ہوئیں گے لیکن ان کی ننگ ظاہر ہوگا، اتنے باریک لباس یا اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ پورے جسم کی ساخت پتہ چلے. مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوں گی. یہ برائی کا منبع ہوں گی معاشرے کے اندر. کہا ان کے سر پہ جوڑے ہوں گے، بختی اونٹوں کی طرح سر پٹک پٹک کے چلیں گی، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. لا يدخلن الجنت، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحھا، نہ کبھی جنت کی خوشبو سونگے گی. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، ہماری بیٹیوں بہنوں ماؤں پہ رحم فرمائے کہ ہم ایسا نہ بنے. اللہ کے اصول مسلم ہیں. دوسرا فرمایا وَرِجَالٌ مَّعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. اللہ میری امت کے اندر بعض لوگوں کو منصب اور کوئی چیز عطا کرے گا، ان کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جو لوگوں کو ماریں گے. اس کا ایک مطلب یہی ہے کہ دل میں رحم نہیں ہوگا، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں پہ ظلم و ستم کریں گے. کہا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. العیاذ باللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان بدکاریوں برائیوں سے بچنے کے لیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنی بیٹیوں کی شادیاں نیک مرد دیکھ کے کرو. صرف ان کی کوٹھیاں، مال و دولت، فیکٹریاں، ان کی تجارتیں دیکھ کے نہ کرو. والصالحین، نیک دیکھ کے کرو. اور اسی طرح اپنے بیٹوں کی شادیاں صرف بیٹیوں کی خوبصورتی پہ نہ مرو، ان کی نیک نامی بھی دیکھو، ان کے باکردار ہونا بھی دیکھو. کہا اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ وہ دیکھیں امیر رشتہ چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں فقر کا ڈر ہے تو میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں یہ سب کچھ عطا کروں گا. اور نبی کریم ایک دفعہ نوجوان سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں آ کے جب انہیں دیکھا کہ سارے جوان بیٹھے ہیں، انہیں حکم دیا، کہا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تمہارا نبی تمہیں ایک نصیحت کرنی چاہتے ہیں. سب متوجہ ہو گئے. آپ نے فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آنکھوں میں شرم پیدا کر دیتا ہے. وَأَحْسِن لِلْفَرْجِ، اور انسان کو باعصمت بنا دیتا ہے. کہا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اگر وہ طاقت نہیں نکاح کی رکھتا تو روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ اسے ان خواہشات سے بچا دے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام کی بنیاد جس کے اوپر اللہ نے اس کی عمارت کو کھڑا کیا ہوا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے، عفت و پاک دامنی ہے. اگر ایک مسلمان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو یہ پاکیزہ اور مقدس اور مطہر چیزیں عطا فرما دے.
اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔